شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب ہدایت کو نازل کیا، اور دیگر آسمانی کتب اور صحائف بھی اللہ رب العزت نے اسی ماہ کے اندر نازل کیے۔ صحائف ابراہیم کو اللہ نے یکم رمضان کو نازل کیا، تو تورات کو اللہ رب العزت نے 7 رمضان کو نازل فرمایا، اور زبور کو اللہ رب العزت نے 19 رمضان کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید کو 24 کے بعد یعنی 27 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ تو اللہ کی جتنی بھی کتابیں اتاری گئی ہیں ان کا، اور خصوصی طور پر قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا اور گوڑا رشتہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب قرآن کی تلاوت عام دنوں سے زیادہ فرماتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جبریل امین آ کر علیہ السلام کے پاس ہر رات تشریف لاتے اور سرکار کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن کو سنتے بھی تھے اور قرآن کو سناتے بھی تھے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ راتوں کا، رمضان کی راتوں کے اندر قرآن کا پڑھنا، جبریل امین کا آقا علیہ السلام کے پاس آنا اور قرآن کی تلاوت سننا اور سنانا، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی تلاوت قرآن عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، بہت زیادہ تلاوت جو وہ فرمایا کرتے تھے۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ جب یوم قیامت قرآن اور روزہ آئیں گے، جس سے پاک کے اندر آتا ہے، تو وہ آ کر روزہ دار کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش کریں گے۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ، میں نے اسے راتوں کو سونے سے روکا، یہ راتوں کو جاگتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اور روزہ اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کی صفات کرے گا کہ باری تعالیٰ، میں نے اسے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کی اپنی ضروریات اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، تو تو مہربانی کر ہماری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بنفس نفیس روزہ دار کی شفاعت کرے گا، اور ان کی شفاعت پھر روزہ دار کے حق میں قبول ہوگی، کیونکہ قرآن بھی شفیع بن جائے گا اس بندے کے لیے، اور رمضان کے روزے بھی اس کے لیے سفارش کرنے والے بن جائیں گے۔ اور پھر کتنی پیاری بات ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، کہ جو شخص چاہتا ہو کہ وہ اپنے خدا سے گفتگو کرے، اپنے خدا سے باتیں کرے، تو وہ قرآن کھول کو پڑھنے لگ جائے۔ تو قرآن رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دنوں میں عام دنوں سے زیادہ پڑھیے، تلاوت زیادہ کیجیے۔ اور قرآن سے رمضان میں تعلق کا ایک ذریعہ وہ تراویح بھی ہے، کہ اگر میں اتنا قرآن تلاوت کر نہیں سکتا جتنا مجھے پڑھنا چاہیے، قرآن کو بار بار مجھے ریسائٹ کرنا چاہیے، میں کر نہیں سکتا، تو اتنا تو میں کر سکوں کہ جاؤں مسجد میں رمضان کی بابرکت راتوں میں کھڑا ہوں اور اللہ کا کلام سننے لگ جاؤں، اللہ کے احکامات کو سنوں، قرآن کو سننے لگ جاؤں۔ قرآن کو پڑھ نہیں سکتے تو قرآن سے تراویح میں سن کر اپنا تعلق رمضان کے بابرکت گھڑیوں میں مضبوط کیجیے۔ جس طرح رمضان اور قرآن کا تعلق ہے، اسی طرح تعلق بندے کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ بندے کو بھی قرآن زیادہ سے زیادہ رمضان کی گھڑیوں میں تلاوت کرنا چاہیے، رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن کو با ترجمہ پڑھیے، رمضان میں با تفسیر پڑھیے، اور سمجھیے کہ ہمارا خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، میرا مالک مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، میرا مالک مجھے کیا حکم دے رہا ہے۔ تو رمضان قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے، رمضان قرآن کے سپاروں کے اور قرآن کے سمجھنے کے بغیر نہ گزرے، بلکہ جیسے قرآن کی نسبت رمضان سے، اسی طرح بندے کی نسبت بھی قرآن سے ہونی چاہیے۔